بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں سے اب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو وہ وقت یاد کرا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کر لیا تو فرشتوں کو بتایا، اپنے جو ارد گرد مقرب فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، اطلاع دی کہ بھئی میں تو ایک انسان بنانے والا ہوں جو زمین میں میرے نظام کو رائج کرے گا، میری عبادت کرے گا اور اسلامی نظام قائم کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ انسان تو ایسے ہوں گے کہ جو وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، زمین میں انسان کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اس کی حکمت تم نہیں جان سکتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حکمت کے تحت میں کام کر رہا ہوں اور اس کی حکمت تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں تو نے سکھایا، پورے علم اور حکمت والے تو بس آپ ہی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت تھی اللہ کے نزدیک انسان کو بھیجنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، کچھ چیزوں کا علم دیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان باتوں کو رکھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کتنی فرما بردار مخلوق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ، واقعی جو آپ جانتے ہیں وہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہ کیا علم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی تھی تمام مخلوقات پہ، فرشتوں پر، جنوں پر، اور کیوں ان کہا کہ وہ خلیفہ ہوگا، اور انسان کو کیوں فوقیت دی، علم کی بنا پر۔ کچھ علم جو ذہن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اور فرشتوں کی آپ دیکھیں کہ یہ اچھائی دیکھیں کہ فرشتوں نے جب پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ پورے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو فوراً عاجزی کرنے لگے، کوئی اکڑے نہیں، کچھ یہ نہیں کہا آگے سے کہ ہاں ہمیں کیا پتہ، نہیں، فوراً عاجزی کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ پھر یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے اور ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا، اور اصل جو علم اور حکمت ہے تو وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں،
اور میرے ہی علم میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ وہ فرق ہے جو تم میں ہے، تم تو صرف تسبیح بیان کرتے ہو، پاکیزگی بیان کر رہے ہو، لیکن آدم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں گے، نہیں، اصل میں انسان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی انسان عبادت کرے گا، تسبیح بیان کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ انسان بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار کے دکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے انسانیت کے لیے، اسلام نے پورا ایک سسٹم بنا دیا، پورا دین کیا ہے، زندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ زندگی تم نے کس طرح گزارنی۔ یہ نہیں کہ صرف ہم بیٹھ کے تسبیح کرتے رہیں گے، نہیں، اب کیا کرنا ہے کہ اٹھ کے پڑھنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے جو مین وجہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ مقرر کیا، کس لیے کہ ان کو علم دیا اور کہا جو میں نے اس کو سکھایا نا وہ تمہیں پتہ نہیں۔ اور پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ تو سب سے پہلے اللہ کے جو بندے ہیں مسلمان، ان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، نہ صرف دین کا علم۔ دین کا علم تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہاں سے مراد ہے العلم، یعنی دین کا علم جو حاصل کرنا ہے وہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ باقی جو دنیا کا علم ہے، اس کے بعد دنیا کا علم بھی حاصل کرنا وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم تو دنیا میں ترقی نہیں کریں گے۔ مسلمان قوم جاہل رہ جائے گی، ان ایجوکیٹڈ لوگ سب سے پیچھے نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایجوکیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے پڑھے لکھے ہوں، انہیں یہ، اور اچھا پھر یہ نہیں کہ ہاں دنیا کا تو ہمیں پتہ ہے جی، ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے ہیں، ہم سائنٹسٹ بن گئے، لیکن ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے دونوں علم کی اہمیت ہے۔ ایک تو دین کا علم وہ تو ہے ہی، فرض کیا ہے کہ جو ہر ایک کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے، اور اگر نہ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ دنیا کا علم کس لیے ہے ضروری کہ مسلمان ایجوکیٹڈ ہوں، دنیا میں بھی ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور لیکن جو بیس ہے وہ دین کا علم ہے۔ دین کا علم تو سب کی ضرورت ہے، چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، چاہے آپ نے ٹیچر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی آگے جا کے کرنا ہے، آپ کو دین کے اپنے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے دین نے کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہمیں وہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم دنیا کا جتنا مرضی علم حاصل کر لیں ہم بالکل ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کا علم یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں سب کو ڈاکٹر بننا ضروری ہے، سب ڈاکٹر بن جائیں، سب انجینئر بن جائیں، نہیں، وہ اپنے جتنا حالات ہیں، جتنے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ بھی علم حاصل کریں، جو آپ بننا چاہتے ہیں بنیں، جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، میتھ پڑھنا چاہتے ہیں، آگے جا کے آگے اس میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن دین کے علم کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں علم ضروری ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو، آدم علیہ السلام کو فضیلت ہی علم کی وجہ سے دی۔ سب مخلوقات سے برتر ان کو کیوں کہا کہ انہیں کچھ علم سکھا دیا گیا۔ اب دیکھیں اسی علم کی بدولت اب انسان کتنی ترقی کر رہا ہے کہ کہاں وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، پھر گاڑیاں بنا لی، پھر پہیہ وجود میں آ گیا، سائیکل بنایا، موٹر سائیکل آئی، گاڑیاں آئیں، پھر ٹرینیں آ گئیں، پھر ہوائی جہاز بنا لیے۔ تو یہ سب ترقی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا نا انسان کو، اس کو ذہن ایسا دے دیا،
اور پھر اس کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. سارا دین اپنے بندوں کے لیے اتارا کہ یہ میں نے دین اسلام اتارا ہے، شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے دین اسلام ہی لوگوں کو بتایا. ہر نبی دین اسلام لے کر ہی آیا. وہ کیا تھا کہ اب یہ جو ہے میرے بندے میری زندگی جو میں نے بتایا ہے زندگی کا طریقہ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق اسلامی نظام قائم کریں گے اپنی زندگیوں میں، اور پھر کامیاب ہو کر میرے پاس آئیں گے. تو آج جو ہے یہاں تک ابھی ہم رکھتے ہیں. آج ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ قصہ ہے اس وقت کا، اس وقت کی یہ کہانی ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ تھے اور وہ خود ہی بنا کے رکھ دیتے، فرشتوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا کتنا ضروری، ان کو بتانا کتنا ضروری ہے جب اہم کام کوئی کرنے لگے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ چاہے ہم ایز اے پیرنٹس کوئی بڑا کام گھر میں کرنے لگے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں، یا بچے ہیں وہ اپنے لیے زندگی کے کوئی فیصلے کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے جو اپنے ارد گرد پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو انفارم کیا جائے، انہیں بتایا جائے. دوسرا پھر یہ کہ اگلے کی بات کو سنیں. اب فرشتوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا انسان پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آرام سے ان کی بات کا جواب دیا کہ دیکھو اس کے پیچھے جو حکمت ہے نا وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں دوسرے کی بات کو سننا ہے، اپنے ذہن کو کھول کے، اپنے دل کو کھول کے، مائنڈ نہیں کرنا کہ اچھا میں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے میری بات نہیں مانی. نہیں، ہم بڑے ہیں، بعض اوقات ہم بڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوٹے کو ہمیشہ ہماری بات خاموشی سے سننی چاہیے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتا ہے اور پھر اس کو جواب دیا جائے سیٹسفائی. ہاں، ہر چیز ہر بات دوسرے کی ماننے والی نہیں ہوتی ہے، چھوٹوں کی ہر بات بڑے نہیں مان سکتے، لیکن اس پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ بڑے بتائیں کہ کس لیے ہم نے یہ بات نہیں مانی، اور پھر چھوٹے بھی اس بات کو سمجھے. جیسے پھر فرشتوں نے فوراً سمجھ لیا اور کہا کہ ہاں یہ تو آپ بالکل ہماری غلطی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا نام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس لیے پیدا کیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ. تو فوراً انہوں نے اپنی غلطی مان لی. تو پھر بڑے جب آپ کو وہ چیز کلیئر کریں کہ ہم آپ کو یہ بات اس لیے نہیں اجازت دے رہے یا اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں، تو پھر چھوٹوں کو وہ بات فوراً ماننی چاہیے. تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں. ابھی یہ سارا جو ہے قصہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.